2026 में रजब के महीने में सूर्य कैसर को 3 बार पढ़ने से क्या मिलता है, तो आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। अगर आप यानी कि माह रजब के अंदर अपनी अंगुलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ते हैं तो आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। जो सारी उम्र न मिल सका आज मिल के रहेगा। यकीन आता तो बेशक आजमा लो। मैं बेशक खुद भी रजब के महीने का बहुत से इंतज़ार किया कि रजब का महीना कब आए, मैं रब करीम से अपने हाजात को पूरी करवाऊँ। कब ये माह रजब आए, मैं 3 बार इस ख़ास वजीफ़े को पढ़कर रब करीम से अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊँ। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है, इतना मुजरब है कि पहले ही दिन पढ़ते ही साथ मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। इसलिए इस वजीफ़े को बड़ी कदर और कीमत इसलिए माह रजब के महीने में वजीफ़े का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि साल की पहले ही माह रजब के दिन से लेकर आखिरी रजब तक आपके तकदीर के नसीब के फैसले कर देता है। आज माह रजब की वो कबूलियत की घड़ियां आ गई हैं जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया गया। कब रजब का महीना आए, कब नया साल शुरू होगा कि साल का पहला दिन आपके लिए बहुत बड़ी कीमती वाला दिन होता है। वो बंदा माह रजब के पहले दिन से लेकर आखिरी रजब तक अल्लाह तौफीक उनको पढ़ने की अल्लाह के लाख दसवीं देता है। 3 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लो। आज एक ऐसा ख़ास मुतसद आया करने का वजीफ़ा आया हूँ जो सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। अल्लाह ताला उस वजीफ़े को पढ़ने वाले पर रहम की बारिश बरसाता है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। उस तस्वीर को पढ़ने वाले को घर का बच्चा अरबपति बन जाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं रजब के महीने में इस वजीफ़े को माह रजब के महीने के अंदर दिन पड़ता है, मैं उस पर आसमान को खूब बरसाता हूँ, यानी कि माल और दौलत उसके ऊपर यानी कि नाजिल फरमाता हूँ। जन्नत में ऐसे बागात वाली आपको मारत अता फरमाता हूँ जो आप खुद हैरान हो जाओगे। अल्लाह के करीब होना है कि अल्लाह की लाडला बनना है, अल्लाह से अपनी हर हाजात को पूरी करवाना है, अल्लाह से अपने तमाम मसाइल का खात्मा करवाना है। जब किसी को रब करीम से अपनी पसंद का नसीब तकदीर लिखवाने तो आज माह रजब के अंदर अपने सिर्फ इस वजीफ़े को यानी कि ऐसा आज अमल आपके लेकर आपकी खिदमत में आया, आपकी ज़िंदगी तमाम परेशानियों को, फ़िक्र और बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इस वजीफ़े को पढ़ने से अल्लाह ताला सेहत, औलाद, इज़्ज़त, दौलत, ताकत हर चीज़ से नवाज देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, सोचने और समझने की और देखने की सलाहियत दी है, सही और गलत की यानी कि सलाहियत दी है। इंसान अकुल पर मुनहसर होकर स्याह करता है या सफ़ेद, लेकिन यह रखें कि इंसान खता का पुतला है, खता का घर है। अल्लाह हमेशा बंदों को अल्लाह के अपने बंदों पर रहम फरमाता है, फजल फरमाता है। अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो वो भी इस्तग़फ़ार फलां का रास्ता पा सकता है। आज माह रजब के यानी कि माह के अंदर आपने ये सूरह कौसर को सिर्फ 3 मरतबा इस तरीके के पढ़कर आप आजमाइश आपके ऊपर आती है, मुसीबत आती है, जो भी बीमारी आती है, जो भी तंगदस्ती आती है, वो रब के पकड़ की वजह से आती है। इंसान जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती कर बैठता है, अल्लाह के पकड़ में चला जाता है, आ जाता है। रजब का अपने ही गुनाहों के तौबा नहीं कर लेते तब तक रातों जाग लें, मर्दी हो जितने अमाल पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें, दुआएं मांग लें, लेकिन आपकी कोई हाजात पूरी नहीं होती है। अल्लाह वाले फरमाती हैं अगर कोई बंदा 2026 में गुर्बत का मारा है या तंगदस्ती का मारा है, मजबूरी का मारा है, अगर कोई वजीफ़े पढ़ कर थक चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से ठीक न होने का नाम नहीं लेते हैं, परेशानी कम नहीं होती है, यानी कि आपके घर में जो भी मुसीबत तंगदस्ती है, आपके हर कदम पर बंदशी है, हर कदम पर मुश्किलात है, हर कदम पर परेशानियां है, तो आज माह रजब के माह के अंदर सिर्फ 1 बार करने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा पढ़ते ही साथ फौरी तौर पर कामयाबी आपके मुकद्दर में हो जाती है, आपका नसीब बदल जाता है। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो दिन के अंदर पूरा होकर रहता है। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहता है, हर कोई रातों रात रब करीम से अपने हक में बेहतर फैसले करवाना चाहता है। मन पसंद की नौकरियां, मन पसंद की शादियां, मन पसंद के हाजात को मुंह से निकली हुई अपनी हाजात को पूरी करवाना चाहता है।
آپ ہر گھڑی رب کی رحمتیں برکتیں چھم چھم کر آپ کے اوپر برستے رہیں گے۔ کوئی مانگنے والا ہے، اگر کوئی آپ واقعی اللہ کے خزانوں لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کو کھولوانا چاہتا ہے، آپ ایک دن اندر تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیں۔ کہ یہ وظیفہ ہے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا پسند ہے کہ جب رجب کے مہینے کے اندر استغفر اللہ رب یعنی کہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس لیے اپنے رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ کو نیکی کرنے کی طاقت ہے، گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کے توفیق سے۔ بہت سارے آیات قرآن مجید بھی موجود ہے، وہ مغفرت اور استغفار کے لیے ہمارے لیے، جن میں سے ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو کچھ آیات کے بارے میں حکم دیتے ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں بھی، کچھ اس کے تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن سورہ نساء کے اندر رب العظیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کے اندر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے، سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنون کو اس بارے میں حکم دیا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ بخش طلب کرتے ہیں، یقین بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کو توبہ کرنے کی تلقین، توبہ تمام مشکلاتوں سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھتی ہی جاتی ہے تو رب العزت یہاں اس کے لیے ثواب بندے کی ضروریت کو پورا کر لیتا ہے۔ آج گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کے نافرمانیاں کرتے ہیں، سب شام دن رات صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان چنگل میں پھنس کر چکا ہے، اپنے رب کریم کی مہربان اور بغاوت کر مرتکب ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کی محبت سے آخرت کی غافل کر رکھا ہے، دنیا ختم ہونے والی کے پیچھے ہم لگ پڑے ہیں۔ تو آپ کو لیکن آج سال 2026 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور حضور کے بتائے گئے تعلیمات اور عمل پر چلیں گے بغیر وقت ضائع کیے۔ آج ہم اس عمل کے طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اس ویڈیو ہر بیسس پر آپ کے ساتھ وظائف اور اعمال کے رجب کے مہینے میں روزانہ بنیاد پر آپ کے ملتے رہے گی۔ آج ماہ رجب کا وہ دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا گیا، پورا سال انتظار کیا جاتا ہے کہ رجب کا ماہ پہ آہے میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قبلے کے طرف منہ کرتے باوضو مسئلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز والا درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں اور اجازت ہے آپ توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے اندر ضرور کرنا ہے۔ صبح فجر کے بعد پڑھ سکتی ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے، عصر کے بعد پڑھ سکتے، مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، پوری راتیں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جہاں جس وقت ملتا ہے، صرف آپ نے یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ رب کریم سے مانگنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار اپنے یا 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کسی مقصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ وظیفہ پڑھتا ہے کسی نے کسی حاجات کے لیے یا بیماری کی و پریشانی سے نجات لینے کے لیے یا غربت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے درود پاک 3 سے یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے کہ
جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنے حالات، گھر کے حالات سے ایک اپنے الفاظ میں نیت کریں، مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے، رب تیرا مہینہ ہے آج، یعنی کہ اس مہینے کے اندر ہمارے تنگ دستیوں کو ختم فرما، اس سال ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا، کامیابی والا بنا دے، یعنی اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جو مانگو گے ایک دن کے اندر مقصد جتنا مرضی ہو وہ مل کر رہے گا، پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ آپ نے کتنے بار پڑھنا ہے وہ توجہ فرمائیں، توبہ کر لیتے ہیں تو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ رب الکریم سے اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتی ہیں تو عرش الہی پر بیٹا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں اور ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنے نسلوں کو رزق کا انتظام کریں تو پورا سال دن پھر جاتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب اتوب الیہ 3 بار پڑھ لینا ہے یا 7 بار پڑھ لینا، اس طریقے کرتے ہوئے باوجود یعنی کہ ہونا ہے، آپ کو ضروری ہونا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو کو 100 مرتبہ، یا رزاقو 1 مرتبہ، اس طریقے کے مطابق یا رزاقو کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور یا غنیو کو بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کا مقصد یہ ہے کہ اپنے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے 29 بار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کے انگلیوں پر صرف 11 بار یا 7 بار پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد اپنی نیت جو حاجات کی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور ذہن میں لے آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی کے اندر اپنے ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ نے دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے آخر میں اپنے تیسرا کلمہ ہے، جو آپ نے تیسرا کلمہ جس نے فضیلت و برکت اتنی ہے کہ ماہ رجب کے مہینے کے اندر جو 3 بار پڑھتے ہیں اس کے نصیب بدل جاتے ہیں، آپ کے مقصد بدل جاتے ہیں، بڑھنے کی پریشانیاں ایک دن کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے تیسرا کلمہ ہے وہ 3 بار پڑھنے کے فوراً بعد اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر 3 بار پڑھتے ہوئے اس کے بعد آخر میں آپ سے اللہ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا آپ کے بارگاہ الہی کے اندر قبول فرمائے، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ایک ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔